یہ خواجہ اسرا کے حق میں آواز بلند کر رہی ہیں اور ہم ان کے حقوق کے ہمیشہ ضامن رہے ہیں۔ دیکھیے اس بل میں جب قومی اسمبلی میں یہ بات آئی تو وہاں پر پچھلے 2-3-4 سال کے اندر کوئی 29,000 لوگوں نے نادرا میں جا کے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی شادی تھی، یہ تبدیل ہو کے لڑکا اپنی جنس تبدیل کر کے لڑکے سے کر سکتا ہے، لڑکی اپنی جنس تبدیل کر کے لڑکی سے کر سکتی ہے۔ ملتان میں خواجہ اسرا کمیونٹی نے اس بل کے مخالف جو ہے وہ احتجاج کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا، میں ہوں علی رضا رحمانی۔ میں اس وقت موجود ہوں مار روڈ پہ، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین جو ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف، بل کے خلاف جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سیکرٹری انفارمیشن جناب کیسر شریف صاحب، ان سے پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے، ٹرانسجینڈر بل کے خلاف یہ سڑکوں پہ کیوں ہیں، اور خواجہ اسرا کہتے ہیں ہمارے حقوق کا بل ہے، معاملہ کیا ہے، ڈسپیوٹ کیا ہے اور یہ کیوں ان کو سڑکوں کے اوپر آنا پڑا ہے۔ کیسر صاحب بہت شکریہ۔ جناب کیسر بھائی یہ بتائیں، ٹرانسجینڈر بل جو ہے خواجہ اسرا کہتے ہیں یہ ہمارے حق کا بل ہے، تو آپ لوگ سڑکوں میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور یہ دیگر مذہبی جماعتیں یہ خواجہ اسرا کے حق میں آواز بلند کر رہی ہیں اور ہم ان کے حقوق کے ہمیشہ ضامن رہے ہیں، ہم ان کے حقوق کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ان کو اچھی تعلیم ملے، صحت کی سہولتیں ملیں، اچھی جابز ملیں اور اس معاشرے میں ان کا ایک مقام ہو، ان کی عزت کی جائے، ان کی قدر کی جائے، ان کو بھی انسانیت کے ناطے پہ وہ ساری سہولیات دی جائیں جو کہ ایک انسان کو ملنی چاہیے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مختلف جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے اس کی روح سے پاکستان میں مختلف قانون سازی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے خاندان کے تشدد کا بل آیا، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے خاندانی نظام کے خلاف ایک سازش تھی۔ اس کے بعد 2018 میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس کے بعد جب اس میں ترامیم لائی گئی تو یہ ایشو جو ہے یہ سینیٹر مشتاق احمد خان۔ میرا سوال یہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں خواجہ اسرا کے حقوق کی بات کرتی ہیں، جیسے آپ نے کہا تعلیم کا حق ہونا چاہیے، جاب کا ہونا چاہیے، صحت کا ہونا چاہیے۔ نام تو اس کا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، اب خواجہ اسرا بھی میدان میں ہیں، وہ آپ جب ان کے حق کی بات کرتے ہیں، اگر یہ بل ان کے حق کو پروٹیکٹ کرتا ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس بل میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ترامیم پیش کرنی پڑی اور حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑی؟ دیکھیے اس بل میں جب قومی اسمبلی میں یہ بات آئی تو وہاں پر یہ معلومات فراہم کی گئیں کہ پچھلے 2-3-4 سال کے اندر کوئی 29,000 لوگوں نے نادرا میں جا کے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، کہ جو جا کے یہ کہے گا کہ میں وہ لڑکا ہے بظاہر لیکن وہ کہے کہ میں آج کے بعد لڑکی ہوں تو اس کی جو ہے وہ جنس چینج کر دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی لڑکی جو ہے وہ کہے کہ میں لڑکا ہوں تو اس کی بھی جنس تبدیل کر دی جائے گی۔ اس سے یہ ایک خدشہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں جو لڑکا اور لڑکی کی شادی تھی یہ تبدیل ہو کے لڑکا اپنی جنس تبدیل کر کے لڑکے سے کر سکتا ہے، لڑکی اپنی جنس تبدیل کر کے لڑکی سے کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی نے جو ترامیم اس میں پیش کی سینیٹر مشتاق صاحب نے، وہ پوری دنیا میں رائج ہیں۔ UK کے اندر 2004 میں یہ قانون رائج ہے کہ اگر کسی نے اپنی جنس تبدیل کروانی ہے تو وہ ایک میڈیکل بورڈ سے سرٹیفکیٹ لے گا جس میں سرجن ڈاکٹر ہوگا، جس میں نفسیات کا ڈاکٹر ہوگا، وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا، اس کی جنس تبدیل ہو جائے گی۔ انڈیا میں یہ قانون رائج ہے، انڈیا میں بھی یہی قانون رائج ہے۔ جماعت اسلامی اپنے خواجہ اسرا جو کمیونٹی ہے ان کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی تیسری نسل کو جو ہے وہ نہ اپنائے، ان کا حق نہ مارا جائے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے تو جماعت اسلامی کو یا باقی مذہبی لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ اس کا کیا جواب؟ مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائی برتھ ایک جنس الاٹ کر دی ہے کہ آپ کیا ہیں، اور اگر آپ فرض کریں تیسری جنس سے آپ کا تعلق ہے تو اس کا بھی بتا دیا گیا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ تو اسپیشل لوگ ہیں،
اللہ کی طرف سے جن کو یہ مسئلہ آ گیا کہ نہ وہ مکمل عورت ہیں نہ وہ مکمل مرد ہیں، تو ان کو تو عام آدمی سے زیادہ حق ملنا چاہیے، وہ مظلوم ہیں، ان کو زیادہ سہولتیں ملنی چاہیے، زیادہ ان کو آسائشیں ملنی چاہیے، حکومت کو ان کے لیے زیادہ سہولیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ خواجہ اسرا خلاف ہیں، ملتان میں خواجہ اسرا کمیونٹی نے اس بل کے مخالف جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اچھا ملتان جگہ بالکل کیا ہے، اور جگہ جگہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی جو بڑی تنظیمیں ہیں خواجہ اسراؤں کی، ان سے رابطے میں ہیں اور ہم ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا کیسر بھائی مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایم ای جماعت اسلامی والے یا مذہبی جماعتیں اس کو LGBT سے لنک کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ یہ بالکل اسی سے لنک ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی تو بات نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے جن کو علم نہیں ہے یا کم فہمی کی وجہ سے اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو نہ سمجھے، یہ ایک گلوبل وار بن چکی ہے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے میں کی جا رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جینون حقوق ہیں وہ خواجہ اسراؤں کو دے ہی جماعت اسلامی سکتی ہے، مذہبی جماعتیں دے سکتی ہیں۔ کرونا جب آیا، آپ آن دی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو مدد تھی، ہیلپ تھی، راشن تھا، کرونا کے فری ٹیسٹ تھے، سہولیات تھی، وہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی خواجہ اسرا کمیونٹی کے لیے کیا، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا آپ جیسے آپ نے بتایا کہ ملتان میں پروٹیسٹ ہوا ہے اس بل کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی کامیابی ملی آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ اسرا کمیونٹی میں یہ الماس بوبی صاحبہ پنڈی اور اسلام آباد میں، وہ بھی جو شرعی عدالت ہے اس میں اس بل کے خلاف گئی ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے لوگوں کو شعور آ رہا ہے، خواجہ اسرا کمیونٹی کو بھی، کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہمارے حقوق اصل میں مل نہیں رہے، بلکہ یہ تو ہمارے حقوق اور دب جائیں گے، کوئی اور ہمارے حقوق لے گا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ اسرا میں فرق ہے۔ خواجہ اسرا کی آر میں یہ ٹرانسجینڈر والا معاملہ، دیکھیں یہ 3 طرح کی کیٹیگری ہیں، یہ تو بعد میں ظاہر ہے اس پہ وہ تفصیلی بات اور شرعی اور مفتیان کر سکتے ہیں۔ چلیں اس پہ آتے ہیں، جو آپ کا پروٹیسٹ ہے آگے پلان کیا ہے، اس کے بعد کیا پلان ہے؟ حکومت نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ دیکھیں حکومت نے کہا تھا کہ ہم اپنا یہ جو ترامیم ہے واپس لیں گے، لیکن عملی طور پر ابھی نہیں لی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم ایک متبادل بل بھی لے کے آئے ہیں۔ اچھا بل لے کے آئے؟ بل وہ زیادہ اچھا ہے، یہ اس کی 27 شقیں ہیں حکومت کے بل کی، 3 پر ہمارا اعتراض ہے۔ وہ جو بل ہے وہ سارے کا سارا بل جو ہے خواجہ اسرا کمیونٹی کے حق میں ہے۔ اگر وہ قبول ہو جاتا ہے تو ان کو وہ بل انشور کرے گا کہ ہر وہ سہولت ملے جس کا ان کو حق حاصل ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے۔ لیکن فرض کریں یہ فوری طور پر جماعت کی 3 ترامیم تو منظور کریں نا، اس بل پہ تو اب بات چھڑے گی۔ ساری سیاسی جماعتیں، ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے آج بہت ساری مذہبی جماعتیں، ماشاءاللہ اسٹیج پہ ساری مذہبی جماعتیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ علی صاحب اس میں کیا رسپانس کیا ہے ان کا اس پہ؟ رسپانس بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس کی حساسیت کا ہی نہیں پتہ تھا، جب ان کو بتایا جا رہا ہے دلیل کے ساتھ، اور جو بل ہے وہ سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ تو بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور واقعتاً ہماری سوسائٹی میں اس کا خواجہ اسراؤں کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کوئی اور مخلوق جو ہے اس کا فائدہ بھی لے گی، اور جو ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ سب فریب ہے۔ اچھا میں آخری سوال آپ سے پوچھ کے کنکلیوڈ کروں گا، جو حکومت ہے اس میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس میں ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان، ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے دور میں تو بل پاس ہوا۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ عدالت میں گئی، آپ نے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہوگا، ڈانٹ بھی پڑی ہو، اور یہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، اور اس کی بل کو روکنے کے لیے وہ ہمارے اس ایفرٹ میں ساتھ ہے۔ علامہ ساجد میر صاحب کے ساتھ ہم ملیں گے، باقی بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اور جتنی ٹرانسجینڈر اور خواجہ اسراؤں کی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ان سے بھی ان کو بھی کلیئر کرنے کو تیار ہے، اور جو بھی سن رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل آپ ہمارے حق کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور جلد آپ دیکھیں گے کہ خواجہ اسرا کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ جماعت کی جو ملاقاتیں اور چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کے آئیں۔ بہت شکریہ کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس بل کے خلاف جو ہیں وہ خواجہ اسرا بھی آگے ہیں، جو جماعت اسلامی ترامیم پیش کی ہیں ان کو امید ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کے
کام کریں گی اور یہ جو بل ہے اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ حقیقی معنوں میں یہ بل جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے لیے حقوق جو ہے وہ دلانے کا باعث بنے گا. اور خواجہ سرا بل کی آڑ میں جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ LGBT والا جو معاملہ ہے ان کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.